اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دعا ہے کہ دوران بیان ہونے والی کمی بیشی، غلطی، کوتاہی اور زبان کی لغزش کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بے مثال رحمت کے سبب معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ بادشاہ کے محل سے شاہی باز اڑ کر کہیں چلا گیا۔ بادشاہ سلامت کو باز سے بڑی محبت تھی، اس لیے بادشاہ خود اسے تلاش کرنے کے لیے محل سے نکلا۔ باز اڑ کر ایک بڑھیا کے گھر جا بیٹھا۔ بڑھیا اس خوبصورت پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس کو پکڑ کر کہنے لگی، تو کس نااہل کے ہتھے چڑھا ہوا تھا؟ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی، تیرے ناخن اور پر کس قدر لمبے ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کاٹ ڈالے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس کیفیت کو اپنے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ بادشاہ سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے آخر کار اس بڑھیا کے گھر پہنچا۔ باز کو اس حال میں دیکھ کر بادشاہ رو پڑا اور توجہ کرنے لگا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اپنے شعر میں اس کیفیت کو بیان فرماتے ہیں، بادشاہ کہنے لگا، حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے، کیونکہ تو ہماری وفاداری پر قائم نہ رہا۔ باز اپنے پروں کو شاہ کے ہاتھ پر ملنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا، یہ مجھ سے سخت خطا سرزد ہوئی۔ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ اگر تیرا لطف و کرم میرے شامل حال ہو جائے تو ناخنوں اور پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔ باز کی پشیمانی اور گریہ وزاری کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا جو اس باز کا ہوا۔ باز کے پر اور ناخن ہی تو اس کے کمالات ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ جاہل بڑھیا کو وہی کمالات معیوب نظر آئے، جس کی وجہ سے ظالم نے باز کو بالکل ہی بیکار کر دیا۔ ناظرین گرامی، اس میں بڑا انمول درس حیات ہے، آپ سامعین و ناظرین کی توجہ درکار ہے۔ درس حیات یہ ہے، یہ دنیا بھی اس جاہل بوڑھی عورت کی مانند ہے، جو شخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اگر تو بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے تو بارگاہ الہی سے معافی مانگ لے۔ جب انسان پشیمانی کی حالت میں گریہ وزاری کرتا ہے تو اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں آ جاتا ہے، پھر رونے والے کا دامن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور سیاہ کاریوں پر صدقے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔